اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، وہ چل رہا ہے دو جہاں میں، چل رہا ہے دو جہاں میں آپ کا سکہ حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، کر دیا انکار حق نے ایک بیٹے کا جسے تو نے اے مولا اسی کو 7 بیٹے دے دیے، ارے یوں بدل دیتا ہے تو تقدیر کا لکھا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، لیلا نے تڑپ کر یہ پکارا اکبر، لیلا نے تڑپ کر یہ پکارا اکبر، ماں کے احوال ذرا دیکھ لو بیٹا اکبر، تجھ کو بنتے ہوئے دولہا تو نہیں دیکھا مگر، تجھ کو بنتے ہوئے دولہا تو نہیں دیکھا مگر، مجھ کو قسمت نے دیکھا یا تیرا لاشا اکبر، لیلا نے تڑپ کر یہ پکارا اکبر، وقت سونے کا نہیں نیند سے چوکو بیٹا، وقت سونے کا نہیں نیند سے چوکو بیٹا، 2 اذاں ہونے ہی والا ہے سویرا اکبر، لیلا نے تڑپ کر یہ پکارا اکبر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، وما تقبل على سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، والآخرة خير وأبقى. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شخص اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک سجی ہوئی کائنات، یہ ہوا چلتی ہوئی اور درختوں کے پتے اور پھول اور پھل، ساری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے سجایا سنوایا ہے۔ آسمان کو خلق کیا تو اللہ نے انسانوں کے لیے زمین خلق کیا، آسمان کو جتنا بھی خوبصورت بنایا وہ سب انسان کے دید کے لیے، چاند سورج کو آسمان کے ذریعے سے، ستاروں کو، ان سب کے ذریعے سے آسمان کو زینت اور خوبصورتی اللہ نے عطا کی۔ اسی طرح سے اس کائنات میں زمین جو اللہ نے خلق کی، اس کو بھی پیڑ پودوں کے ذریعے سے اور دنیا کی دوسری چیزوں سے جو ہے
لہٰذا یہ معاملہ جو ہے مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ساری کائنات کو خوبصورت اور مزین اور بہترین سجا سنوار کر بنایا، سجایا اور سنوارا، خوبصورت بنایا ہے، تو ساری کائنات اللہ نے انسانوں کے لیے خلق کی، انسانوں کے لیے سجائی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر اس ساری کائنات کی زینت کو سمیٹا جائے تو کیسے سمیٹیں؟ ساری خوبصورتی کو، ساری زینتوں کو اگر سمیٹا جائے تو کس طرح سے سمیٹا جائے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا زینت الارض رجال، ساری کائنات کی زینت جو ہے وہ رجال یعنی مردوں سے ہے، آدمیوں سے۔ تو رسول اللہ سے پوچھا پھر ساری کائنات کی خوبصورتی اگر مردوں سے ہے تو مردوں کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کر جواب میں فرمایا کہ سنو، ساری کائنات کی خوبصورتی مرد ہیں اور مردوں کی خوبصورتی حضرت علی بن ابی طالب۔ وزینت الرجال علی بن ابی طالب۔ رجال کی خوبصورتی، مردوں کی خوبصورتی، مردوں کے لیے اگر کوئی زینت ہے تو وہ مرد ہے کہ جسے خیبر میں مرد کہہ کر بلایا جانا۔ ایک صلوات تو ساری کائنات کی خوبصورتی اللہ نے مردوں کے لیے، مردوں کے ذریعے سے، اور مردوں کی خوبصورتی اللہ نے رجال کی خوبصورتی علی بن ابی طالب پر رکھی۔ تب ظاہر سی بات ہے پھر ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ جب ساری کائنات کی خوبصورتی رجال ہیں، رجال کی خوبصورتی علی بن ابی طالب ہے، تو علی کی بھی تو کوئی خوبصورتی، کوئی زینت ہوگی علی کے لیے۔ جب ساری کائنات کی زینت رجال ہے، رجال کی زینت علی بن ابی طالب، تو علی کی بھی تو کوئی زینت ہوگی۔ تو جواب آئے گا ہاں، ساری کائنات کی زینت رجال، رجال کی زینت علی، اور علی کی زینت زینب ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ کون زینب؟ کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت قرار دیا۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری بیٹیاں ملے گی، لیکن زینب جیسی بیٹی کائنات میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، مثال بھی نہیں مل سکتی۔ جناب زہرا، جناب مریم کی ثانی جناب زہرا قرار پاتی ہیں، جناب زہرا کی ثانی جناب زینب قرار پاتی ہیں، لیکن جناب زینب کی کوئی ثانی لا کے دکھائیے۔ ایک صلوات پڑھے گا۔ جناب زہرا کے بعد ثانی زہرا جناب زینب ہے سلام اللہ علیہ، لیکن جناب زینب کے بعد جناب زینبی ہیں، جب بھی لکھنے والے لکھیں جناب زینب کے بعد زینب ہی۔ تو زینب اس بیٹی کا نام ہے کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت قرار دی، اور جو اہتمام اور جو ضرورتیں، جو چیزیں اللہ نے مولا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھی تھی ولادت کے موقع پر، ویسے ہی رسول اللہ ان کی ولادت کے موقع پر بھی بالکل جوش و خروش کے ساتھ، اسی انداز میں، اسی کیا نام ہے ولولے کے ساتھ آ رہے ہیں جیسے حسنین کی ولادت کے موقع پر رسول اللہ آئے۔ اور جیسے حسنین کی ولادت پر آ کر رسول اللہ نے پوچھا ہے کہ ان کا نام کیا رکھا گیا، تو کہا کہ علی رکھیں گے۔ علی سے پوچھا تو علی نے کہا آپ رکھیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا بھائی جب تم لوگ مجھ پر سبقت نہیں کرتے تو میں خدا پر کیسے کر سکتا ہوں؟ تم لوگ مجھے بڑا سمجھتے ہو، میرے آگے بھی تو کوئی بڑا ہے جسے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے خالد کی اجازت کے بغیر ہم ان بچوں کا نام کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو جیسے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حسین کی ولادت کے موقع پر ان کے نام کی خاطر بھیجا مبارکباد کے لیے، ویسے ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر جب رسول اللہ آئے ہیں شہزادی زہرا کے قریب، تو پوچھ رہے ہیں کیا نام رکھا؟ معصومہ فرماتی ہیں علی رکھیں گے۔ علی سے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو آپ نے کہا آپ کی جب بات آئی تو کہا بس مجھ تک بات آ گئی تو میں خدا سے بغیر پوچھے کیسے رکھ سکتا ہوں جب تک اللہ کی مرضی۔ تو زینب جو نام رکھا گیا ہے، نہ فاطمہ نے رکھا، نہ علی نے رکھا، رسول خدا نے رکھا، اللہ رب العزت نے زینب کا نام زینب رکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی
نام رکھنے والا اللہ جیسی یعنی قادر مطلق پروردگار ہے، تو کیا کہنا اس بیوی کا کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت قرار پائی جاتی ہے۔ اور شہزادی زینب کے لیے یہ بھی کہہ دے کافی ہوگا، میرا خیال سے ناکافی ہے۔ بہرحال میرے جیسے معمولی سے ذاکر پاک میں الفاظ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مداح ہم تو ثنا کر سکے، جس کی ہم تو ثنا کیا نام ہے اللہ کر رہا ہو، رسول خدا کر رہے ہوں، حسنین کر رہے ہوں، علی مرتضیٰ کر رہے ہوں، اس کی ثنا کا کیا عالم ہوگا، کیا شرف اور کیا مقام ہوگا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا۔ کیا آپ دیکھیں آئی ہے تو یعنی زینب اس آیت کا نام ہے، یوں کہہ لیں کہ زینب اس آیت کا نام ہے جو قرآن کی آغوش میں پلی ہے۔ رسول اللہ خود بولتے ہوئے قرآن ہے، بی بی زہرا خود قرآن ہے، مولا حسنین علیہ السلام وہ سب بولتے ہوئے قرآن ہے۔ کبھی اس آغوش میں ہے، کبھی اس آغوش میں، کبھی قرآن کے اس پارے میں، کبھی اس پارے میں، کبھی ایسا انداز سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پرورش ہو رہی ہے۔ اور تاریخ میں لکھا کہ واقعی زینب سلام اللہ علیہ، آپ دیکھیں واقعی ایک بڑا قیمتی جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک صلوات کا سہارا میں سوچ کے تو نہیں آتا ہوں، اب نہیں آتا ہوں، پہلے جو شروع میں مجالس یہاں پہ ہوتی تھی کیونکہ یہ لوگ ہوا کرتے تھے اور سامنے جو ہوا کرتے تھے واقعی وہ سننے آتے تھے اور چاہتے تھے کہ کچھ بیان کیا جائے، تو اب بہرحال ہر کوئی ٹائم پاس کر رہا ہے تو ہم کیا ضرورت محنت کرنی ہے، تو خیر ہم نے اسے کہہ دیا صرف مزاحت۔ لہٰذا مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے حسنین بھائی نے جناب زینب کو تذکرہ کیا تو مجھے یاد ہے کہ ورنہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا پڑھنے کے لیے، وہ سوچ انشاءاللہ جو پڑھنے کے لیے سوچ رہا تھا وہ تھوڑا سا اس میں وہ طویل موضوع ہے، وہ اس کے لیے قریب زیادہ وقت چاہیے، تو کم وقت میں اچھی سی بات مجھے یاد آ گئی تو میں نے سوچا وہی ذکر کر لیں جب شہزادی کا ذکر اشعار کے ذریعے سے ہوا ہے۔ آپ غور کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ فریم ہستی کا نام ہے کہ جو اپنے بابا کے لیے زینت قرار دیا۔ اب ظاہر سے بات ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے زینت ہوگی وہ کتنی باعظمت اور کتنی بافضیلت خاتون ہوگی۔ علی کی خالی عظمت، اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے ان باتوں میں بولنے کے لیے۔ علی ابن ابی طالب کی ساری فضیلتیں سمیٹیے، اگر ہم یہ کہیں کہ علی صاحب ذوالفقار، علی دلدل سوار، علی رسول اللہ کے کاندھوں پر آنے والے فاتح ہر بدر و حنین اور تمام سی چیزیں، تو ظاہر سی بات ہر جنگ ہر فضیلت جو فضیلت جناب امیر علیہ السلام کی ہیں اس میں سب میں ایک لفظ لگاتے چلے جائیے کہ علی ان کی زینت اور علی کی زینت، یعنی ہر معاملے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے شریک نظر آ رہی، ہر فضیلت میں۔ اگر اس فضیلت کے حامل علی ہے تو علی کی زینت کیا قرار پا رہی ہے ہر فضیلت میں۔ میں نے کم وقت نہ لیتے ہوئے الفاظ کہہ دیے، دو جملے بات کو سمیٹ دیا۔ آپ سمجھدار افراد ہیں، آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے، لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بڑا منصب اور بڑا مقام اور بڑی منزلت ہے، لیکن واقعی کیا کمال ہے۔ امام حسین علیہ السلام جناب زینب کو، جناب ام کلثوم کو اور جناب سکینہ کو اور دوسرے بچوں کو اور دوسری خواتین کو لے کے جا رہے ہیں، جناب صغرا کو لے کر نہیں جا رہے، اس وجوہات آپ کو کے پیش نظر ہے، معلومات ہے، لیکن جس کو بھی حسین ابن علی لے کے گئے ہیں اس کے پیچھے حسین کوئی نہ کوئی مقصد رہا ہے، بے مقصد نہیں۔ اگر شیرخوار کو لے کر جا رہے ہیں تو اس کے لیے مقصد تھا کہ کیا نام ہے، کتاب اگر کوئی لکھی جائے تو اس کے پہلے دیباچہ اور تاریخ تمام سی چیزیں ہوتی، مکمل نہیں ہو سکتی کتاب بغیر گفتار اور بغیر دیباچے کے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کربلا کی کتاب کا نام ہے علی اصغر، تو کربلا کی کتاب نامکمل ہو جاتی ہے اگر علی اصغر علیہ السلام کوئی امام حسین نہ لے کے جاتے ہے نا۔ وہ ساری چیزیں آپ کو علی اکبر کو لے کر کے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو لے کر جا رہے ہیں،
وہ جانتے تھے کہ زینب کس عظیم ہستی کا نام ہے، اور میرے اس مقصد کو میرے بعد اگر کوئی بچا اور پہنچا سکتی ہے وہ زینب ہی ہے۔ آپ تاریخ اسلام کی جتنی بھی جنگیں اٹھا کر دیکھیے، 82-83 جو بھی جتنی بھی جنگیں ہیں، اور تقریباً سب ہی جنگوں کے فاتح جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور نظر نہیں آتا، ہر جنگ کے فاتح علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ دعوت ذوالعشیرہ سے رسول اللہ کی حیات تک جتنی بھی جنگیں ہوئی، اور اس کے بعد جناب امیر نے جو جنگیں کی رسول اللہ کی حیات کے بعد، آگ بند ہو جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد جتنی بھی جنگیں جناب امیر نے کی، آج مسلمانوں سے پوچھئے ان جنگوں کے احوال پوچھ لیجیے، نہیں معلوم ہے۔ تمام جنگوں کو جانے دیجیے، دعوت ذوالعشیرہ کے واقعے کو پوچھئے، نہیں بتا سکتے کتنے لوگ تھے، کیا کیا تھا، کیا کیا معاملہ تھا، کیا ہوا دعوت ذوالعشیرہ میں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کوئی دعوت ہوئی تھی؟ بعض مسلمان تو ایسے سمجھ رہے ہیں، اچھا اسلام میں کوئی دعوت نہیں ہوئی تھی، بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ میدان احد میں کیا ہوا، اکثریت مسلمان غافل ہیں، اکثریت جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جو لوگ علم و تعلم سے جڑے ہوئے ہیں، علم و چیز سے، ان کو تو بہرحال پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے کتابیں، یا لوگ جو لوگ سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کو معلومات ہو جاتی ہے، لیکن کیا نام ہے، جو مسجد اور امام بارگاہ اور یا ہم لوگوں کے علاوہ جو غیر شیعہ حضرات ہیں، مسلمان افراد ہیں، ان میں اکثریت غافل ہیں، نہیں معلوم ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ، تمام جنگوں کو ہٹا دیجیے، دعوت ذوالعشیرہ، خیبر، خندق، احد، یہ سب کو ہٹا دیجیے، تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ کون سا ہے؟ غدیر کا واقعہ۔ دیکھیے آپ کو بھی سمجھاتا ہے، صلوات پڑھے سب سے بڑا واقعہ غدیر کا، عید غدیر ہے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا واقعہ، عید غدیر کا، اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ سب سے اہم، 3 دن تک روک دیا گیا چلچلاتی ہوئی دھوپ پہ، یہاں 1 گھنٹہ ابھی سردی میں نہیں کھڑے ہو سکتے، ہٹ جائیں گے بھیا بہت دیر ہو رہی ہے، 3 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا کرنا تھا۔ روایات میں ملتے ہیں کہ لوگ اپنے صرف کیا نام امامے کپڑے جو ہے پیروں میں بھگو کے باندھ رہے تھے، ایسی شدید گرمی سے شدت کی گرمی پڑ رہی، ایسی شدید گرمی میں 3 دن تک مجمع کو روکا گیا، اور 3 دن تک جناب امیر کے کہنے، جناب امیر کو رسول اللہ کی نے جب مولا بنایا ہے اللہ کے حکم سے، تو 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سب نے مرد و زن سب نے مبارکباد کی، سب نے کہا آپ ہمارے مولا ہو گئے، آپ ہمارے مولا ہو گئے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے بڑے کہہ رہے تھے آپ ہمارے مولا ہیں۔ ایک صلوات پڑھے لیکن کمال کی بات ہے، بڑے بڑوں نے کہا آپ ہمارے مولا ہیں، یہ کیسے کم وقت ہیں کہ اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے؟ ایک صلوات پڑھے کیسے لوگ ہیں کہ اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے؟ ان کے بزرگ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے مولا ہیں، یہ کیسے پیروکار ہیں، کیسے اطاعت گزار ہیں، کیسے فرما بردار ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا واقعہ تاریخ اسلام کا غدیر ہے، اس واقعے کو مسلمانوں کے ذہن نشین ہونا چاہیے، جب بھی کوئی پوچھے فوراً غدیر کا سارا واقعہ مسلمانوں کو چاہیے فٹافٹ بتا دے، لیکن آپ جا کر پوچھئے مسلمانوں سے غدیر میں کیا ہوا تھا، غدیر کا واقعہ سنائیے، غدیر کسے کہتے ہیں؟ کیوں کے علاوہ اکثریت مسلمانوں کی باتیں نہیں معلوم غدیر میں کیا ہوا تھا۔ اچھا جنہیں معلوم بھی ہے، دشمنان علی جو ہے وہ کمبخت خدا کی لعنت وہ اس کو خراب کرنے پر لگے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب اس دن مرے تھے اس لیے جشن مناتے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے مرے تھے، ان جیسے اور مر جائیں ہوں گے، ہم اس سے بڑا جشن منائیں گے۔ لیکن جو ہے کس طرح سے اس طرح کی چیزیں کیوں آ رہی؟ تاکہ یہ غدیر کہیں نہ کہیں چھپ جائے، نہیں چھپ سکتی، اس لیے کہ اللہ نے جس معاملے کو آشکار کرنے کی کوشش کی ہو اسے کون چھپا سکے؟ لیکن اتنے اور کتنے حاجی ہیں، 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1,24,025 جو بھی ہے، کتنے چشمدید گواہ ہیں، انگریزوں کی زبان میں آئی وٹنس کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ لوگ چشمدید گواہ ہیں،
سوچیے 1.25 لاکھ لوگ جو چشمدید گواہ ہیں، اس واقعے کو تو مسلمان کی نسلوں تک پہنچ جانا چاہیے تھا، ایک ایک مسلمان کو یاد ہو جانا چاہیے تھا، پٹ جانا چاہیے تھا غدیر میں کیا ہوا تھا، غدیر کسے کہتے ہیں، رسول اللہ نے کیا کیا تھا، 3 دن تک لوگ روکے رہے تھے. یہ سارے واقعات کو زینب ہیں، سکینہ ہے، زین العابدین ہے، محمد باقر ہیں، اور پوری زور لگا دی، طاقت لگا دی، اپنے اعضاء و جوارح سے طاقت لگائی، زبانی طاقت لگائی، تلواروں کی طاقت لگائی، مال و زر کی طاقت لگا دی. لیکن آج واقعہ کربلا، امام حسین کی شہادت، ہر مسلمان سے پوچھئے فٹافٹ بتا دے گا کربلا میں کیا ہوا تھا. کربلا کا واقعہ ہر مسلمان کو یاد ہے. حسین ابن علی وہاں فرزند رسول، نواسہ رسول، وہاں بے دردی سے قتل کیے گئے. سارے مسلمان اس واقعے سے آگاہ و آشنا، سب بتاتے ہیں فٹافٹ. جہاں چشمدید گواہ صرف اتنے سے ہیں. دشمن تو چاہ رہے تھے، دشمنوں نے چاہا ہی نہیں واقعات کربلا اشکار ہو. یہ تو خدا کا کام تھا کہ واقعات کربلا اشکار ہو گئے، ورنہ دشمن نے پوری طرح سے طاقت لگا دی کہ واقعات کربلا جو ہے اشکار نہ ہونے پائے، حسین کی شہادت رونما نہ ہونے پائے، یہ چھپ جائے، یہ ختم ہو جائے، مٹ جائے. پوری طرح سے ہر طرح سے کوشش لگا دی. لیکن آپ مسلمانوں سے جا کے پوچھئے کربلا کا ایک ایک واقعہ مسلمان بتا دے گا کہ اس کربلا میں کیا ہوا تھا. فرزند رسول، فرزند علی قتل کر دیے گئے تھے. سارے مسلمان جاتے ہیں. جہاں چشمدید گواہ اپنوں میں صرف اتنے ہیں، گنتی کر لی جائے، اتنے سے لوگ چشمدید گواہ ہیں. لیکن کربلا کا واقعہ گھر گھر تک پہنچ گیا. غدیر کا واقعہ جہاں چشمدید گواہ 1.25 لاکھ ہیں، گھر گھر تک آج تک نہ پہنچ پایا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ غدیر کے پاس کوئی زینب نہیں تھی، کربلا کے پاس ایک زینب تھی. کربلا کے پاس ایک زینب تھی. بھیا تمہارے غم کو آشکار کروں گی، گھر گھر جاؤں گی، دیار پر دیار پھرائی جاؤں گی، کوچا پر کوچا جاؤں گی، گلی گلی جاؤں گی، تمہاری شہادت کو آشکار کروں گی، تمہاری شہادت کو. سلام کیجئے جس نے اپنی نسل کو حسین ابن علی علیہ السلام پر قربان کر دیا، مٹا دیا. ایسی بیوی پر ہزاروں سلام ہیں کہ جس نے اونو محمد کو اپنے بھائی پر نہیں، اسلام پر قربان کر دیا. ہم لوگ 2-4-10 روپے نہیں دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتے. یہی لے لیجیے 10 روپے ممبر پر رکھنے پر یا مجلس جمعرات کو ہوتی ہے 100 مرتبہ سوچیں گے. سوچتے ہیں، سوچنے والی بات ہے. یہ کوئی طنز یا کمنٹ والی بات نہیں. 10 روپے ہم لوگ سوچتے ہیں راہ خدا میں دینے کے لیے. 100 بار زینب کو سلام کیجئے کہ جس نے اپنی نسل کو مٹا دیا، اسلام پر قربان کر دیا. کیوں؟ زینب جانتی ہیں کہ یہ نسل مٹنے والی نہیں ہے. جو قربان حسین پر، اسلام پر ہو رہی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے زندہ ہو گئی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے نا کہ جو ہم 10 روپے دے رہے یا 20 روپے دے رہے یا کچھ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا جو ہے معاملہ چلتا رہے گا، اور رہتی دنیا تک اس کا معاملہ چلتا رہے گا. سلام کیجئے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو. نسل کو قربان کر دینا بڑا. ہم لوگ سوچتے ہیں تو 100 مرتبہ راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے. سائل ہمارے پاس آتا ہے تو معذرت کر لیتے ہیں، بلکہ قرآن کا حکم ہے جو بھی تم کر سکتے ہو اس کے لیے کرو. اگر کسی نے تمہارے آگے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو تم کچھ بھی دو، اسے خالی نہ پہنچو، لوٹاؤ. اور تم اس کے ماننے والے ہو کہ جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. جو ہو 1 روپیہ صحیح، نہ 10 روپے تو 1 روپیہ. ہاتھ اگر کسی نے پھیلا دیا ہے تمہارے سامنے تو کچھ نہ کچھ عطا کرو. نہیں ہے تو معذرت کرو، لیکن تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے ان کا مان نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے. قرآن پڑھیں تو ہم بتاؤں. ہزاروں سلام ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر. مدینے آ گئی ہیں ویزان کے رنگ. بس ختم کر دیا میں نے مجلس کو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو سوچیں عزیزوں آپ اور کیا قربان کرتی. اور قربان کرنے کے بعد ماں اپنے بچے کو مر جائے اگر بیماری سے یا ایکسیڈنٹ میں بھول نہیں سکتی. مرتے دم تک ماں یاد رکھتی ہے میرا بچہ اتنی بے دردی سے کٹ گیا، میرے بچے پر اتنی بے دردی سے موت آ گئی. وہ ابھی تو جوان تھا، ابھی تو ایسا تھا، ابھی تو شادی کے لائق تھا.
ہزاروں سلام حسین سلام اللہ علیہ پر کہ جس نے اپنے دونوں بچوں کو اسلام پر حسین پر قربان کر کے بتایا کہ دیکھو خدا کی راہ میں اگر کوئی معاملہ آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا، جان تک قربان کر دینا۔ زینب سلام اللہ علیہ سے سیکھنا چاہیے، ہمیں کربلا کی واقعات سے درس لینا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اور خدا کیا ہے، اور خدا کی راہ میں جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی وہ کیسے افراد تھے، اور خدا کی کیا شان تھی کہ حسین جیسی عظیم ہستی، زینب جیسی عظیم ہستیاں خدا کی راہ میں چادر لٹ گئی، لٹ جانے دو، لیکن نام خدا نہیں مٹنے پائے گا، نام خدا باقی رہے گا۔ ہزاروں سلام حسین سلام اللہ علیہ پر جانے گرامی۔ آپ غور کریں، واقعی زینب نے پورے راستے کربلا کی شہادت کے بعد مدینے تک پہنچ گئی ہے، اپنے بچوں کو نہیں روئی ہے، جب بھی روئی ہے اپنے ماجائے کو روئی ہے، اپنے بھیا کو روئی ہے، اور جہاں بھی گئی ہے دیار بدیار پھرائی گئی ہے، کوچہ بکوچہ لے جائی گئی ہے، لیکن اونو محمد کو کسی سے مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میرا اونو محمد کربلا میں بے دردی سے مار دیا گیا۔ جب بھی جس کے سامنے بھی گئی یہی بات کہی، میرا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میرا بھائی حسین جو نواز رسول سے بے دردی سے درتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ ہماری عبادت کو آل محمد کے صدقے میں قبول فرما، جو بیمار ہو سب کو شفاء کامل اور عاجل روزگار میں انہیں روزی عطا فرما، ناسوں کو رومال زہرا میں نگاہ بخش دے، ناسوں کے صدقے میں آقا حسین کے زخموں کا مرہم قرار دے۔ خدایا وہاں کے محمد السلام ہم سب کے گناہ کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما۔